नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। नाजरीन, हमने अपनी ये वीडियो जिस जगह पे ख़त्म की थी, सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। हमने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे ये बात ख़त्म की थी कि एक साथ का तफक्कर एक साल की इबादत से बेहतर है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र पर इस कदर एम्फसाइज़ जो किया है उसकी समझ आती है। उसने हमारी अब्दी ज़िंदगी में से चंद सातें लेकर हमें इस दुनिया में भेजा और आने से पहले यहाँ तमाम इंतज़ामात भी हमारे लिए कर दिए। सबसे पहले जिबातात यानी माउंटेन्स यहाँ जो है ना वो बनाए, उसके बाद निबातात यानी प्लांट्स वगैरह, उसके बाद हैवानात, फिर इंसान और फिर इंसान कामिल यानी पैगंबर और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हीं पैगंबरों के थ्रू इंसानों को एजुकेट किया। इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत की। सूरह यूनुस की आयत 5 में इरशाद होता है, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को मुनव्वर बनाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार कर सको और कामों का हिसाब लगा सको। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने तदबीर से पैदा किया है। सूरह यासीन में इरशाद होता है, सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पर चल रहा है। ये खुदाए गालिब और दना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है और चाँद की भी हमने मंजिलें तय कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज से ही हो सकता है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना ही दिन रात से पहले आ सकती है। सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम के तहत गुजार रहे हैं। अल्लाह ने हमें थोड़ा सा इल्म दिया, थोड़ी सी फ्रीडम दी और हदायत दी और हमें कह दिया कि गौर व फिक्र करें, ये सारी कायनात आपकी है। लेकिन साथ ये भी कह दिया, जो हदायत दी हैं उस दायरे से बाहर ना निकलना। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है जो कुछ हम करते हैं वो उस सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और यौम हिसाब ये सारा कुछ रीप्ले किया जा सकेगा। समझने के लिए मदरजा झैल बातें काफ़ी हैं। सूरह यासीन की आयत 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ वो करते रहे हैं उनके हाथ और पाँव खुद गवाही देंगे। बहुत से लोग ये बात नहीं समझ पाते कि हाथ और पाँव कैसे गवाही देंगे। अल्लाह ताला ने सूरह क़यामा की आयत 3 और 4 में खुद ही इसका जवाब दे दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम इस पर कादर हैं कि उसकी उंगलियों की पोर पोर को दुरुस्त कर दें। अल्लाह ताला ने हमारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम बनाया है, हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए और हर वक्त याद रखना चाहिए कि हम बहुत बड़े, हम में से हर इंसान आला मर्तबे पे फाइज है और हमें कोई भी हरकत ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि अल्लाह ताला ने मना किया है, क्योंकि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा और मौजूद सज़ा भी है। अल्लाह ताला हमें सूरह अहज़ाब की आयत 54 में बहुत क्लियरली बता रहे हैं,
کہ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی کرو تو یاد رکھو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ ملک کی آیت 13 اور 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔ سسٹم کی اہمیت کی 2 اور مثالیں دے کر میں آگے چلوں گا۔ ناظرین، جب جوہر خشک ہو جاتا ہے تو میڈک اس کی تہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور مہینوں بعض برسوں بغیر خوراک کے زندہ رہتا ہے۔ پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، ہر پرندے کے اڑنے کا انداز مختلف ہے، دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک آیت 19، کیا لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی ذات میں غور و فکر کی طرف۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت ذہن کی ہے، یہیں سے ساری اندرونی اور بیرونی ایکٹیویٹیز کنٹرول ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان میں ذہن انسان کا سی پی یو ہے، جس طرح سافٹ ویئر پروگرام کے بغیر سی پی یو کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اسٹور آف نالج کے بغیر ذہن کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن یہ اسٹور آف نالج ہمیں اپنی کاوشوں سے خود بھرنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ مزید محنت اور بغور مطالعہ سے ہم علم کی اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، جو کمپریہنشن، انالیسس، سنتھیسس، ایویلیویشن، اور جب ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کہ ہیں کائنات میں ہم پہ منکشف ہو جائیں گی۔ یہ کریٹو تھنکنگ کا مرحلہ ہوگا۔ میں اس پہ مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کریٹو تھنکنگ پہ ایک علیحدہ ویڈیو جو نہ بنائیں گے۔ میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ نعمتیں ہم پہ منکشف ہوتی جائیں گی۔ ایک وقت تھا کہ انسان انرجی کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ پہلے کوئلے اور لکڑی کے ذخائر توانائی کے لیے موجود تھے، پھر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، پھر ایٹم کو پھاڑ کر توانائی حاصل کر لی گئی جو کہ لامحدود ہے۔ آئندہ شمسی توانائی کا استعمال زیادہ ہوتا جائے گا، جو کروڑوں نہیں اربوں سالوں کے لیے کافی ہوگا، بلکہ ایٹم کو جوڑ کر فیوژن توانائی تو حاصل کر لی گئی ہے، مثلا ہائیڈروجن بم میں، لیکن پرامن مقاصد کے لیے اس کا حصول ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیجز پہ ہے۔ یہ بھی توانائی لامحدود ہوگی۔ غور و فکر سے اگلی سٹیج عمل کی ہے۔ عمل کے بغیر محض غور و فکر کی کوئی اہمیت نہیں، اور علامہ اقبال بھی جو کہ ایک گریٹ تھنکر اور فلاسفر تھے، ایسے درویشوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ بال جبریل میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ ناظرین، ترقی یافتہ ممالک نے سسٹم کی اہمیت کو خوب سمجھا ہے۔ اگر آپ باہر کے ملکوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو، مجھے بہت اتفاق ہوا، تو ان کے بہت ہی کم لوگ انٹیلیجنٹ ہیں،
لیکن زیادہ تر لوگ جب ایک سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں تو ایک عام ذہن رکھنے والا شخص بھی ملک و قوم کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے انتہائی اہم جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی حالت جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی سسٹم پہ عمل نہیں کرتے۔ دراصل سسٹم میں کی ضد ہے۔ جب انصاف پر مبنی سسٹم ہو اور ہر ایک کو اس کے مطابق چلنا ہو تو انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اس لیے ہمارے وطن عزیز میں صاحب حیثیت لوگ سسٹمز بننے نہیں دیتے، ان کو پنپنے نہیں دیتے، اور جہاں سسٹم موجود بھی ہیں ان پہ عمل نہ کرنے کے لیے ایک اس میں پرائڈ لیتے ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، ہم اپنی پہلی 2 ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح پالیسیز بنا کر، قانون بنا کر، رولز اینڈ پروسیجر بنا کر ملک کے وسائل کو چند ہاتھوں میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور عام لوگ جو ہیں زندگی کی بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں۔ ناظرین، ہم غور و فکر پر اس قدر ایمفیسس کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ بہترین سسٹمز بنائیں جو کہ انصاف پہ مبنی ہو، تاکہ تمام لوگوں کو کم از کم زندگی کی بنیادی ضروریات جو ہے نا وہ میسر آ سکیں۔ ہم علامہ اقبال کی اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وما علینا الا البلاغ۔